بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت سری پٹنم میں ہیں اور مسجد اعلیٰ جا رہے ہیں۔ مسجد اعلیٰ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بنوائی ہوئی مسجد ہے۔ ایک تو مسجد اقصیٰ ہے جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس میں ہے، اور یہ مسجد اعلیٰ جو دیواریں وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں قلعے کی، اسی سے راستہ ہوتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ تو جو مسجد اقصیٰ تھی اسی کی مناسبت سے اس کا نام مسجد اعلیٰ رکھ دیا گیا تھا اس مسجد کا۔ یہ سارا کا سارا وہ علاقہ اور وہ ایریا ہے کہ جس دن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں اور جنگ ہوئی ہے آخری، تو یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے یہاں 4000 لوگ جمع تھے جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے، انگریزوں سے لڑنے کی تیاری یہاں کر رہے تھے۔ اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، اسی مسجد کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن فجر کی نماز ادا کی تھی۔ جس دن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں تو فجر کی نماز جو ہے اسی مسجد سے ادا کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اب بھی کانوں میں یہاں آتی ہے آواز شہید، قطرے خون شہیدہ میں ہے جان زندگی، گیدڑوں کی زندگی پر موت کو ترجیح دے، شیر بن آزاد ہو اس میں ہے شان زندگی۔ یہ میناریں ہیں اس مسجد کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد تعمیر، ایک تو وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچپن میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں کھیل رہے تھے تو کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جو نظر آ رہا ہے کنواں ہے، اس زمانے میں پانی وغیرہ یہاں سے نکالا جاتا ہوگا، اور یہ جو سامنے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ بہت ممکن ہے کہ پانی جمع کر کے رکھا جاتا ہو یہاں پر، یا ہے کہ آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں سے پانی آ کے جمع ہو جاتا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ تو بچپن میں یہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کھیل رہے تھے، تو ایک جو بزرگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہاں پر ایک مسجد بنوا دینا۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد تھی تو انہوں نے بڑے ہو کر کے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد کے اوپر کا حصہ ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب یہ مسجد بن کے تعمیر ہو گئی تھی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں امامت وہ شخص کرائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز نہ قضا ہوئی ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ ظاہر ہے اس وقت بڑے بڑے اہل علم جمع تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جمع تھے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے وہ امامت کرے۔ پھر خود حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں، میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہاں یہ گھڑی بھی ہے، دھوپ کی جو گھڑی ہوا کرتی تھی جو وقت دیکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ بھی ہے مسجد کے سامنے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر سلطان ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کتنے زیادہ دیندار تھے۔ بہت سے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی زیادہ دینداری آئی ہے، اتنے زیادہ دیندار تھے وہ، اتنے نیک اور پرہیزگار تھے، تو آخر یہ اتنی دینداری ان کے اندر آئی کہاں سے؟ تو بہت سے حضرات نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی تعلقات وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء و اجداد تھے ان کے ساتھ میں قائم تھے، تو ان کے ساتھ میں اصلاحی تعلقات قائم تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے ان کے اندر اتنی زیادہ دینداری تھی۔ یہ اندر کا حصہ ہے مسجد کا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کتبے لگائے گئے ہیں اور بعض کتبوں پر حدیثیں لکھی گئی ہیں اور بعض کتبوں پر قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں، اور اسماء حسنہ ہیں اللہ کے جو نام ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور دوسری چیزیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جو قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں تو وہ جہاد سے متعلق ہیں، اسی طریقے سے جو حدیث لکھی گئی ہے وہ بھی جو ہے جہاد سے متعلق ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شہادت کے لیے پہلے ہی سے تیاری کر رہے تھے۔ یہ تو بعض حضرات نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کی جو خوشخبری سنائی تھی۔
یہ کتبے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جن میں اشعار وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات اور اس مسجد کے حوالے سے اہل علم نے لکھی ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے اندر آیا کرتے تھے تو عام راستے سے نہیں آیا کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، ان کی عبادت کے اندر خلل پڑے، بلکہ انہوں نے الگ سے ایک راستہ بنوا رکھا تھا، اس میں سے خاموشی کے ساتھ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور عبادت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ کسی کو پریشان کرنا بالکل بھی گوارا نہ تھا، کسی بھی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ تھی مسجد اعلیٰ، یہاں فجر کی نماز حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ نے ادا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام